من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا توجہ کے ساتھ درس سننا ہے، آسان ہے، اتنا پیچیدہ نہیں ہے، صرف غور کی ضرورت ہے۔ آج ہماری گفتگو تو مفہوم شرط کے بارے میں ہی تھی۔ فرما رہے ہیں کہ اگر کچھ ایسی آپ کو عبارات نظر آئیں جس میں شرط متعدد ہو اور جزا ایک ہو، وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر کبھی مشکلات ہمیں سامنے آتی ہیں۔ مثلا آپ کو یہ کہا گیا کہ جب آپ سفر پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اذا خفی اذان فقصر، اذا خفی ایک جملہ شرطیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے شہر سے اتنا دور ہو جاؤ کہ اذان سنائی نہ دے تو نماز قصر پڑھو۔ اس جملے کا مفہوم کیا ہے؟ اگر اذان سنائی دے تو نماز فل پڑھو، یعنی اگر اذان سنائی نہیں دیتا تو قصر، اور اگر سنائی دیتا ہے تو فل۔ ٹھیک، پھر کہا گیا وَإِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ فَقَصِّرْ، جب آپ سفر کرتے ایسی جگہ تک پہنچ جائیں جہاں آپ کے شہر کی دیواریں نظر نہ آئیں تو فقصر، آپ نماز قصر پڑھو۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر دیواریں دکھائی دیں تو مکمل پڑھیں۔ ٹھیک، اب وہ ایک شرط ہے خفی الاذان، دوسری شرط ہے بیٹا خفی الجدران۔ ٹھیک ہے، جزا دونوں کی ایک ہے، فقصر، تو آپ نماز کیا کرو؟ قصر پڑھو۔ اب آپ اپنے شہر سے نکلے، ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں اذان سنائی نہیں دیتا، اذان سنائی نہیں دیتا لیکن دیواریں دکھائی دیتی ہیں۔ ٹھیک، جب اذان سنائی نہیں دیتا، اذان سننے میں نہیں آتا، تو پہلے جملے کا منطوق، مفہوم نہیں، منطوق آپ کو کہتا ہے نماز قصر پڑھو، کیونکہ کہہ رہا ہے اذا خفی الاذان فقصر، جب تم اذان نہ سنو تو نماز قصر پڑھو۔ تو اذان میں نہیں سن رہا، پہلے کے منطوق کے مطابق مجھے نماز کیا پڑھنی چاہیے؟ قصر۔ اچھا، پھر دوسرا وَإِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانُ فَقَصِّرْ، جب دیواریں چھپ جائیں تو آپ قصر پڑھو۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ جب دیواریں چھپ نہ جائیں بلکہ دیکھنے میں آئے تو نماز فل پڑھو۔ یہ دوسرے کا مفہوم مجھے کہہ رہا ہے کہ یہاں چونکہ دیواریں دکھائی دے رہی ہیں، آپ کو نماز فل پڑھنی ہے، یہ ہے مفہوم۔ اور پہلے کا منطوق کہہ رہا ہے چونکہ آپ اذان نہیں سن رہے ہو لہذا نماز قصر پڑھو۔ اب یہ دونوں ٹکر ہو گیا، یعنی ایک کا مفہوم دوسرے کا منطوق آپس میں ٹکرا گیا۔ بات اگر کلیئر نہیں ہوئی تو پھر میں ایک مرتبہ کہتا ہوں، آپ ایک ایسی جگہ پر پہنچے ہیں جہاں اذان نہیں سن رہے، تو اذا خفی الاذان فقصر کے مطابق آپ کو نماز قصر پڑھنی ہے، لیکن اسی جگہ سے آپ کو دیواریں دیکھنے میں آ رہی ہیں، تو دوسرا جملہ یہ تھا اذا خفی الجدران فقصر۔ اس کا مفہوم جب نکالیں گے، مفہوم یہ ہوگا کہ اگر دیواریں دیکھنے میں آ رہی ہیں تو پھر نماز فل پڑھو۔ اب یہ مفہوم اور منطوق آپس میں ٹکراتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ فرماتے ہیں آپ کو دو کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہوگا، یا تو آپ علت تامہ کے منکر بن جائیں کہ بھائی صرف اذان کا نہ سننا یہ علت تامہ نہیں ہے قصر کا، صرف دیوار کو نہ دیکھنا یہ بھی علت تامہ نہیں ہے، بلکہ یہ جزء علت ہے۔ اصل یوں ہے کہ جب دیوار بھی دکھائی نہ دے، اذان بھی سنائی نہ دے، دونوں ہوں تو فقصر، تو پھر آپ نماز قصر پڑھو۔ پھر اس میں کوئی اختلاف ہوگا؟ پھر کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اختلاف حل ہو گیا۔ ٹھیک، یا آپ انحصار کی جو کیا ہے وہ نفی کریں
کس کی نفی کریں؟ انحصار. آپ کے دونوں علت تو تامہ ہیں، یعنی صرف آذان کا نہ سننا بھی علت ہے کس کے لیے؟ نماز کے قصر کے لیے. دیوار کا نہ دیکھنا بھی علت ہے کس کے لیے؟ نماز کے قصر کے لیے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ نماز کے قصر کی علت تامہ دیوار کا نہ دیکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ دونوں میں سے جو ہوگا آپ نماز قصر پڑھیں. یعنی اگر آذان سنائی نہ دے تو بھی نماز قصر پڑھیں، اگر دیوار دکھائی نہ دے تو بھی نماز قصر پڑھیں. ہم نے کہا تھا منطوق سے مفہوم لینے کے لیے علت کا منحصرہ ہونا ضروری ہے. جب ہم علت کے منحصرہ ہونے کے جو کیا ہے وہ منکر ہو جائیں گے تو نتیجے میں اس جملے کا مفہوم ہوگا ہی نہیں، باقی صرف منطوق رہے گا. تو ٹکرانے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک مثلا منطوق ہونا چاہیے تو دوسرا مفہوم. جب یہاں پر مفہوم کی ہم نے نفی کر دی تو صرف منطوق رہا تو کوئی تعارض نہیں ہوگا. کس چیز کے درمیان تعارض ہو؟ بات واضح ہوگی. بس آج کے درس کا بیٹا عنوان کیا تھا؟ جب شرط متعدد ہو اور جزا ایک ہو، ٹھیک، اگر مفہوم اور دوسرے منطوق میں ٹکر ہو جائے تو ٹکر کو ختم کرنے کے لیے ہم یا تو ہر ایک کے علت تامہ ہونے کا انکار کریں گے، یا علت تامہ کا انکار نہیں کریں گے تو انحصار کا انکار کریں گے. علت تامہ کا آپ نے انکار کیا تو بھی مفہوم وہاں ہوگا ہی نہیں، کیونکہ مفہوم ہونے کے لیے علت تامہ شرط تھی، مفہوم ہونے کے لیے علت کا منحصرہ ہونا شرط تھا. جب آپ نے اس شرط کو نہیں مانا تو مفہوم بھی نہیں ہوگا، نتیجے میں کوئی ٹکر نہیں ہوگا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بھائی فرض کریں کہ ان دو چیزوں میں سے ہم کس کو انتخاب کریں، علت کے تامہ ہونے کا انکار کریں یا انحصار کا؟ کہتے ہیں آپ انحصار کا انکار کریں، کیونکہ جب علت کے تامہ ہونے کا آپ انکار کریں گے تو بھی انحصار کی آٹومیٹک نفی ہے، ٹھیک ہے. تو انحصار کی دونوں صورتوں میں نفی ہو سکتی ہے نا، اس لیے آپ کہیں کہ نہیں، ہم علت کے منحصرہ ہونے کی نفی کریں گے کہ نماز کے قصر ہونے کے لیے صرف آذان کا نہ سننا علت منحصرہ نہیں ہے، صرف دیوار کا نہ دیکھنا بھی علت منحصرہ نہیں ہے. تو جب علت کا انحصار ختم ہو گیا تو مفہوم بھی ختم. جب وہ مفہوم ختم تو ٹکر آٹومیٹک کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَنبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَى أَمْرَيْنِ، بہتر ہے کہ ہم آپ کو خبردار کریں دو باتوں پر. الاولو، ان دو میں سے پہلی بات، اذا تعدد شرط واتحد الجزاء، بیٹا شرط متعدد ہو اور جزا کیا ہو؟ ایک ہو. ایک کا ترجمہ میں نے کہاں سے نکالا مشاہد؟ احسنتم. اذا کان شرط متعددا، جب شرط کیا ہو بیٹا؟ متعدد ہو. والجزاء واحدا، اور جزا کیا ہو؟ ایک ہو. کما لو قال، قال کون؟ قال کا فاعل کون ہے؟ فرض کریں آپ معصوم کہیں یا مجتہد کہیں، مفتی کہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ اذا خفی الاذان، جب آذان سنائی نہ دے. اس کا مقدمہ بیٹا ایسے بنائیں کہ آپ گھر سے نکلے اور سفر شرعی کا آپ نے قصد کیا تھا کہ مجھے 8 فرسخ تک جانا ہے. اب گھر سے جیسے ہی آپ نکلے، آپ کو اپنے شہر اگر چھوٹا ہے یا اگر بڑا شہر ہے تو آپ کو اپنے محلے کی اذان سنائی نہ دے فقصر، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز قصر پڑھنی ہے. پھر دوسرا جملہ، وَإِذَا خَفِيَ الْجُدْرَانِ، جدران جدار کی بیٹا جمع ہے، جدار یعنی دیوار، اور جب دیواریں تمہیں دکھائی نہ دیں فقصر، تو نماز کیا پڑھنی ہے؟ قصر پڑھنی ہے. فَعَلَى الْقَوْلِ بِظُهُورِ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ فِي الْمَفْهُومِ، تو اگر ہم قائل ہو جائیں کہ جملہ شرطیہ ظہور رکھتا ہے مفہوم میں، تقع المعارضہ، تو واقع ہو جاتا ہے ٹکر، جھگڑا، اختلاف بین منطوق احدہما و مفہوم الاخر، ایک جملے کے منطوق اور دوسرے کے مفہوم کے درمیان. بھائی یہ کیسے؟
فلو افترضنا اگر ہم فرض کریں ان المسافر بلغ الى حد مسافر ایک ایسی جگہ پر پہنچا لا یسمع اذان البلد جہاں پر بیٹا شہر کی اذان سنائی نہیں دے رہی اسے، ٹھیک، تو یہ کیا ہے؟ منطوق ہے. ولیکن یرا جدرانو، لیکن وہ دیواریں دیکھ رہا ہے. بھائی منطوق میں تھا خفی الجدران، اس کا مفہوم کیا ہے؟ لا یخفی الجدران، یعنی دیواریں چھپی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ولیکن یرا جدران ہو، لیکن یہ اپنے بلد کی، بلد یعنی شہر، اپنے شہر کی دیواریں دیکھ رہا ہے. اب کیا کرے گا؟ فَيُقَصِّرُ حسب منطوق الجملۃ الاولی، پہلے جملے کے منطوق کے مطابق یہ نماز قصر پڑے گا. مشاہد، پہلا جملہ کیا کہہ رہا تھا کہ جب اذان نہ سنو تو قصر پڑھو، یہاں پر اذان نہیں سن رہا تو منطوق کہتا ہے نماز قصر پڑھو. وَيُتِمُّ، اور یہ نماز پوری پڑے گا حسب مفہوم الجملۃ الثانیہ، دوسرے جملے کے مفہوم کے مطابق. بھائی دوسرا جملہ یہ تھا کہ اگر دیواریں دیکھنے میں نہ آئیں تو قصر پڑھو، یہ تھا منطوق. مفہوم کیا ہے؟ نظر آئیں تو نماز پوری پڑھو، ٹھیک. اب مفہوم دوسرے جملے کا کہتا ہے نماز پوری پڑھو کیونکہ دیواریں دیکھنے میں آ رہی ہیں. پہلے جملے کا منطوق کر رہا ہے کہ آذان سنائی نہیں دے رہا لہذا نماز قصر پڑھو. اب نماز تو بیٹا ایک ہی ہے نا، ظہر ایک ہے. اب یا قصر پڑے گا یا پوری پڑے گا، دو تو نہیں ہے کہ ہم کہیں گے قصر بھی پڑھو پوری بھی پڑھو. کما پھر کہہ رہے ہیں کہ جیسے اس مسئلے کی الٹ بنے، اذا بلغ الى حد یسمع الاذان، یہ پہنچ گیا ایک ایسی جگہ پر جہاں آذان تو سن رہا ہے ولا یری الجدران، لیکن دیواریں نہیں دیکھ رہا. فیتم، تو یہ شخص نماز پوری پڑے گا حسب مفہوم الجملۃ الاولی، پہلے جملے کے مفہوم کے مطابق. بھائی پہلے جملے کا منطوق یہ تھا اذا خفی الاذان فکسر، یہاں اذان سن رہا ہے تو پھر یہ مفہوم کیا کہتا ہے؟ نماز پوری پڑھو، ٹھیک. اور دوسرے جملے کا منطوق یہ تھا اذا خفی الجدران فکسر، واقعی دیواریں دیکھنے میں نہیں آ رہی تو اس کو کسر پڑھنی چاہیے. فیتم حسب مفہوم الجملۃ الاولی، پہلے جملے کے مفہوم کے مطابق نماز پوری پڑے گا. ویکسر حسب منطوق الجملۃ الثانیہ، اور دوسرے جملے کے منطوق کے مطابق یہ نماز قصر پڑے گا. فتعارض بین منطوق احداہما و مفہوم الاخری، تو یہاں ایک کے منطوق اور دوسرے کے مفہوم میں بیٹا کیا ہو گیا؟ ٹکر ہو گیا. وبما انک عرفت، اور اس لحاظ سے کہ آپ پہچان چکے، ان استفادت المفہوم میں بتحقیق مفہوم کا سمجھنا مبنی کھڑا ہوا ہے علی کون شرط علت تامۃ. بھائی آپ شرط کو علت تامہ مانیں گے تو مشاہد مفہوم ہوگا. اولا پہلے تو یہ بات ماننی پڑے گی. دوسری بات وہ منحصرتاً، وہ علت منحصر بھی ہو. ثانیاً دوسرے مرتبہ یرتفع تعارض، تو پھر تعارض ختم ہو جائے گا. کیسے؟ بالتصرف فی احد ذینک الامرین، ان دو باتوں میں سے کسی ایک میں ہمیں تصرف کرنا پڑے گا، یعنی کچھ نہ کچھ تبدیلی لانی پڑے گی. یا تو علت کو علت تامہ نہ مانے تو بھی مفہوم ختم ہو جائے گا، یا علت کو اگر تامہ مانے تو پھر منحصر ہونے کو ہم نہ مانے تو بھی تعارض ختم ہو جائے گا. وتفقد الجملۃ الشرطیۃ، جب ہم نے یہ تصرف کیا تو پھر کھو بیٹھے گا، کھو گئی یعنی کیا؟ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، جملہ شرطیہ کا مفہوم. وَعِنْدَئِذٍ، جب مفہوم ختم ہو گیا، لا يبقى للمعارضۃ، پھر تو ٹکرانے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے، الا طرف واحد، مگر ایک طرف. جبکہ معارضے کے لیے دو طرف چاہیے. بھائی اگر آپ مل لڑیں گے تو اس کے لیے بھی دو بندے ہو نا، اگر ایک نہ ہو صرف ایک، وہ مل لڑ سکے گا؟ ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تعارض کے لیے ایک مفہوم ہونا چاہیے، ایک منطوق، ٹھیک ہے. وہ منطوق کو لا کر، وہ منطوق تو بچ گیا، دوسرے طرف والا مفہوم ختم ہو گیا. وَإِلَيْكَ، اور تمہاری طرف ہم بیان کر رہے ہیں کلا تصرفین، دونوں تصرف کو. اما الاول اے تصرف فی سببیت تامہ، یعنی ہم تصرف کریں گے کس میں بیٹا؟ سببیت تامہ میں. یعنی ہم یہ کہیں گے
صرف خفی الاذان سبب تام نہیں ہے، صرف خفی الاذان بھی سبب تام نہیں، دونوں ملیں گے تو سبب تام بنے گا۔ بِأَن تَكُونَ جُمْلَةُ الثَّانِيَةُ، تو اس طریقے سے کہ یہ جو دوسرا جملہ ہے، ٹھیک ہے، خفی الاذان والا، قرینۃ، یہ قرینہ ہے کس پر؟ یا خفی الجدران والا، علی ان خفا الاذان، بتحقیق آذان کا نہ سننا، لیست سببا تاما للکسر، یہ کسر کے لیے بیٹا تام سبب نہیں ہے، وانما سبب التام وخفاء کلا الامرین، بتحقیق نماز کے کسر ہونے کا سبب تام یہ ہے کہ دونوں چیزیں مخفی ہوں، آذان بھی سنائی نہ دے، دیوار بھی دکھائی نہ دے۔ من الاذان والجدران، یہ من الاذان یہ امرین کو واضح کر رہا ہے، وہ دو چیزیں کون سی تھیں؟ آذان کا بھی مخفی ہونا اور دیوار کا بھی مخفی ہونا۔ فتکون النتیجۃ بعد تصرف، تو بیٹا یہ جو ہم نے رد و بدل کیا اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ ہوا اذا خفی الاذان جدران والاذان معا، جب دونوں ساتھ میں، دونوں کا دونوں آپ جو کیا ہے بھائی، نہ آذان سنے نہ دیوار دیکھے، فکسر، تو پھر نماز کسر پڑھو۔ تو پھر اگر ایسے کریں گے پھر تو کوئی مفہوم ہوگا ہی نہیں جو آپس میں ٹکرائے۔ اما ثانی، اما ثانی یعنی دوسرا تصرف، وہ تصرف فی انحصاریت شرط، وہ یہ ہے کہ ہم تصرف کریں کہ شرط کو منحصر نہ مانیں، فبأن یکون کل منہما سببا مستقلا، پھر ہم ہر ایک کو سبب مستقل تو مانتے ہیں مشاہد کہ خفی الاذان بھی مستقل سبب ہے، خفی الجدران بھی مستقل سبب ہے، لیکن لا سببا منحصرا، ایسا نہیں ہے کہ نماز کے کسر ہونے کے لیے صرف اور صرف خفی الاذان سبب ہے، نہیں، خفی الاذان اپنی جگہ پر ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ فتکون نتیجہ، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا، یہ استقلال کل واحد، بھائی ان دونوں میں سے ہر ایک مستقل سبب ہے فی ایجاب الکسر، کسر کے واجب کرنے میں۔ فکأنہ قال، گویا کہ کہنے والے نے یہ کہا، اذا خفی الاذان او الجدران، جب آذان مخفی ہو یا دیوار مخفی ہو، فکسر، تو آپ نماز کسر پڑھو۔ او کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہو یا یہ ہو، دونوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ خوب، جب ہم علت کے منحصر ہونے کے انکار کریں گے مشاہد، تو بھی یہ جملہ مفہوم پہ دلالت نہیں کرے گا۔ والفرق بین التصرفین واضح، بیٹا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی دونوں تصرف کا فرق تو ہمیں بتاؤ، آپ کہیں بھائی دونوں کا فرق بالکل واضح، پہلی صورت میں ہم ہر ایک کو مستقل سبب نہیں مانتے ہیں، دوسری تصرف میں ہم ہر ایک کو مستقل سبب مان رہے ہیں۔ والفرق بین التصرفین واضح، دونوں تصرف میں فرق بالکل واضح کیسے؟ فإن مرجع التصرف فی الاول، پہلے تصرف میں بیٹا اس کا مرجع کیا ہے؟ الی نفی سببیت المستقلہ، وہ یہ ہے کہ آپ سببیت کی نفی کرتے ہیں کہ بھائی ان میں سے ہر ایک مستقل سبب نہیں ہے، ان کل منہما وجعلہما سببا واحدا، گویا کہ آپ دونوں کو کیا ایک سبب بنا رہے ہیں۔ کما ان مرجع تصرف، مرجعہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ تصرف کی طرف، جیسے کہ تصرف کا مرجع دوسرے میں الی سلب الانحصار، وہ انحصار کے سلب کی طرف جو ہے کیا رجوع کرتا ہے۔ بعد تسلیم سببیت کل منہما مستقلا، آپ دونوں کو جو ہے کیا سبب مستقل تو مانتے ہیں مشاہد، لیکن سبب منحصر نہیں مانتے ہیں۔ وعلی الاول، تو اگر پہلے تصرف کو مانیں گے، لا یقصر، تو یہ شخص نماز قصر نہیں پڑے گا، الا اذا خفی کلاہما، مگر یہ کہ وہ دونوں کیا ہیں مخفی ہو جائیں۔ وعلی الثانی، لیکن اگر ہم انحصار والی بات کو جو مانے یقصر ما خفاء کل منہما، تو یہ شخص نماز قصر پڑے گا جب دونوں میں سے کوئی ایک مخفی ہو۔ بھائی صرف آذان سنائی نہ دے، بھلی دیواریں دکھائی دیں تو بھی نماز قصر پڑے گا، ٹھیک ہے، یا دیواریں دکھائی نہ دیں، آذان سنائی دے تو بھی نماز قصر پڑے گا۔ وعلی کلا تقدیرین یرتفع تعارض، اب ان دونوں تصرف کے مطابق تعارض کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ لزوال المفہوم بکل من التصرفین، اس لیے کہ مفہوم والی بات ختم ہو جائے گی جب دونوں میں سے ہم کوئی بھی تصرف کریں گے۔ کیوں؟ لأن المفہوم
اس لیے کہ مفہوم جو ہے وہ فرع کون شرط سبباً تامن، وہ فرع ہے کہ ہم سبب کو کیا مانیں، سبب تام مانیں، جبکہ یہاں پر ہم جو ہے کیا ہے وہ سبب تام نہیں مان رہے، بلکہ ہم یہاں پر جو ہے کیا ہے وہ اس کو یا تو جزء السبب مانتے ہیں یا ہم اس کو منحصر نہیں مانتے ہیں۔ والمفروض انه اما غیر تام، فرض یہ ہے کہ بھائی یہ سبب یا تو تام نہیں ہے اور غیر منحصر، یا یہ سبب منحصر نہیں ہے، الا انه سوائے اس کے کہ ایک اور بات باقی رہ گئی کہ بھائی دونوں تصرف میں سے کون سا تصرف کریں، ہمارا مسئلہ تو دونوں سے حل ہو جائے گا، لیکن دونوں میں سے کون سے کو جو ہے کہ ہم ترجیح دیں، پھر تقدیم عہد تصرفین علی الاخر، بحث یہ ہے کہ دو تصرف میں سے کون سے کو دوسرے پر مقدم کریں، وظاہر ہو تصرف ظہور کل من شرطن فی الانحصار، کہتے ہیں بہتر ہے کہ آپ انحصار والا تصرف کریں، فیکون کل منہما مستقلا فی تاثیر، پھر ان دو اسباب میں سے ہر ایک جو ہے کیا ہے وہ اثر کرنے میں مستقل ہوگا، وَإِذَا انفرد احدهما، جب بھائی دونوں سببوں میں سے کوئی ایک وجود میں آ جائے، یعنی صرف خفیہ ہو، خفیہ الاذان، یا صرف خفیہ الجدران ہو، ٹھیک ہے، کان لہ تاثیر فی ثبوت الحکم، تو وہی ایک سبب جو ہے کیا ہے حکم کسر والے میں اثر کرے گا، وَإِذَا حَصَلَ مَعًا، اور اگر دونوں حاصل ہوں، مشاہد آپ ایسی جگہ پہنچے جہاں آذان بھی سنائی نہیں دیتا، دیوار بھی دکھائی نہیں دے رہی، اب نماز تو کسر ہوگی لیکن آذان کی وجہ سے یا دیوار کی وجہ سے، کہتے ہیں اگر یہ دونوں ایک جگہ ایک ساتھ ہوئے ہیں، یعنی ایسی جگہ پہنچے اسی وقت نہ آپ کو آذان سنائی دے رہا ہے نہ دیوار، تو پھر دونوں سبب جو ہے اثر کریں گے نماز کے کسر میں، لیکن اگر بالتعاقب 2 منٹ پہلے آذان کا سننا بند ہوا، اس کے بعد دیوار کا دیکھنا بند ہوا، تو جو سبب پہلے ہوا وہ نماز کے کسر کا سبب بنے گا، دوسرا سبب نہیں بنے گا۔ فَإِنْ كَانَ حُصُولُهُمَا بِالتَّعَاقُبِ، ٹھیک ہے، اگر ان وَإِذَا حَصَلَ مَعًا، اور اگر یہ دونوں سبب ساتھ پائے جائیں، فَإِنْ كَانَ حُصُولُهُمَا بِالتَّعَاقُبِ، اگر یہ ایک دوسرے کے پیچھے حاصل ہیں، كَانَ التَّأْثِيرُ لِلسَّابِقِ، تو اثر وہی کرے گا جو پہلے ہمیں حاصل ہوا تھا، وَإِنْ تَقَارَنَا، اور اگر دونوں ایک ہی وقت حاصل ہوئے ہیں، كَانَ الْأَثَرُ لَهُمَا مَعًا، تو اثر ان دونوں کا ساتھ میں ہوگا، فَإِنْ كَانَ وَيَكُونَانِ كَسَبَبِ الْوَاحِدِ، پھر یہ دونوں ایک ہی سبب کی طرح ہو جائیں گے۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا، بھائی مولوی اور طالب علم تو ہر بات پہ سوال پوچھے گا نا، آپ سے اگر کوئی پوچھے تو آپ نے انحصار والا تصرف کیوں انتخاب کیا، فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا، بتحقیق ہم نے کہا، برجحان تصرف فی الانحصار، کہ رجحان رکھتا ہے کہ ہم تصرف کریں کس میں، انحصار میں، کس پر، التصرف فی سببیت تامہ، سببیت تامہ والے تصرف پر، لأجل اس خاطر کہ ان تصرف فی الانحصار، بھائی انحصار میں تصرف کا قائل ہونا، ممن لا بد منہ، یہ ضروری ہے، مشاہد اگر آپ سببیت تامہ میں تصرف کریں گے تو بھی انحصار میں تصرف کرنا ہوگا، انحصار میں تصرف کریں تو بھی انحصار، تو انحصار میں تو ہر حال میں تصرف ہوگا نا، اس لیے بہتر ہے کہ ہم علت کو تامہ مانیں، اس میں کوئی تصرف نہ کریں۔ سواء تعلق تصرف برفع انحصار، چاہے ہمارا تصرف تعلق رکھتا ہو انحصار کے ختم کرنے میں، او تعلق تصرف برفع سببیت تامہ، یا ہمارے تصرف کا تعلق اس میں ہو کہ ہم سببیت تامہ سے دستبردار ہو جائیں، بھائی سببیت تامہ سے دستبردار ہو گئے تو بھی مشاہد گویا کہ آپ انحصار سے سببیت دستبردار ہو گئے، فالانحصار قطعی زوال، بس انحصار کا ختم ہونا یقینی ہے، وہ متیقن نل ارتفاع، قطعی اور متیقن دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، وہ اما سببیت تامہ، لیکن سببیت تامہ جو ہے وہ مشکوک الارتفاع، اس کا ختم ہونا مشکوک ہے، فلا ترفع الید عن المشکوک، تو مشکوک والے سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے، الا بدلیل، مگر یہ کہ ہمیں کوئی خاص دلیل ملے، جبکہ کوئی خاص دلیل نہیں ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پر ہم اس کے علت منحصرہ ہونے کے منکر ہو جائیں گے، نتیجے میں اس جملے کا مفہوم
نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد